حضرات قاری محمد حنیف صاحب ملتانی بیان فرما رہے ہیں، عنوان ہے آگ اور نماز. سماعت فرمائیں. شکریہ. حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے پورے کلام الہی کے اندر اہم قسم کے چند مضامین بیان فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنی توحید، اس کے دلائل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کے دلائل، پھر جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر ایمان لائے اور زندگی بھر ان پر عمل کیا، ان کی دنیاوی اور اخروی حالت بیان فرمائی. اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، عداوت کی، بغاوت کی، احکام الہیہ کے مقابلے میں سازش کی، ان کی تباہ کاریوں کو بیان فرمایا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. یہ کسی آدمی کا کلام نہیں، یہ کسی پارٹی کے لیڈر کا کلام نہیں، یہ کسی کے فرقے کے سربراہ کا کلام نہیں، یہ کسی ملک کے بادشاہ اور صدر اور وزیر کا کلام نہیں، احکم الحاکمین کا کلام ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، جو اپنی مخلوق کی خبر رات دن، صبح و شام، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی رکھتا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی مخلوق سے اللہ پاک غافل نہیں ہوتے. تو 1000 مرتبہ اسے بھلا، وہ ایک مرتبہ بھی تجھے اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کرتا. شکوے کرو، دین الہی کا مقابلہ کرو، احکامات خدا بندی کے مقابلے میں عداوت اور سازشیں کرو، اسے اچھی طرح سے علم ہوتے ہوئے پھر بھی وہ اتنا بڑا کریم ہے، سب کو پیٹ بھر کے کھلاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کے اندر جن لوگوں کی آخری حالت بنے گی اس کو ذکر فرمایا جو بعض لوگوں کو حاصل ہوگی، بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت. چونکہ یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کے اشاروں کو بھی پورا کر دکھایا. نماز کا حکم ملا تو اس کی پیروی اس طرح پہ کی، گردن کٹ گئی نماز نہ توڑی. 13 کے قریب زخم آئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا صحابی اور اعلیٰ صحابی، کتنے صحابہ کو زخم آئے ہیں مگر نماز نہیں توڑتے. ہمیں تو مکھی اور مچھر نماز نہیں پڑھنے دیتا. عادت بن گئی کہ نماز میں ہمیں اپنے گھریلو دھندے یاد آتے ہیں، بخلاف صحابہ اکرام وہ نماز کچھ اور طرح کی پڑھتے تھے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرماتے ہیں. دیکھنے والا کہتا ہے جیسے جیسے وضو فرماتے گئے رنگ پیلا پڑتا چلا گیا، رنگ زرد ہوتا چلا گیا. نماز کے لیے کھڑا ہونے لگے تو اور گھبرا گئے. کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمانے لگے جانتے نہیں ہو احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرماتے ہیں، وضو فرمانے کے بعد مسجد میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں. راوی کہتا ہے سیدنا حسین مسجد میں داخل ہوتے وقت چکر کھا کر زمین پہ بیٹھ گئے. کسی نے پوچھا کیا بات ہے، طبیعت کیوں گھبرا گئی؟ فرمانے لگے دربار الہی ہے، ڈرتا ہوں اس میں داخل رہتے ہوئے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. کس طرح کی نماز پڑھتے تھے یہ لوگ؟ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی علیہ رات دن میں فرض نمازوں کے علاوہ 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نفل پڑھنے کا معمول ہے. رات کا وقت ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اللہ والے نے دروازہ بند کر کے انگیٹھی میں کولے سلگا کر نماز کی نیت باندھ لی، اور نماز کی نیت باندھے باندھے اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، کولا چٹخا سامان میں آگ لگی، چھت میں لگی، دروازے میں لگی. لوگوں نے شور مچایا حضرت دروازہ کھولو، حضرت دروازہ کھولو. دروازہ کوئی نہیں کھولتا. دروازہ توڑا اور یقین ہو چلا کہ امام زین العابدین جل کر شہید ہو گئے. لیکن لوگوں کی آنکھوں نے دیکھا امام زین العابدین اتنے ہنگامے کے بعد بھی بالکل اطمینان سے مصلی پہ کھڑے ہوئے نیت باندھے ہوئے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے. نماز ایسی پڑھتا ہے. لوگوں نے انتظار کیا، اطمینان سے نماز ختم فرمائی. لوگوں نے کہا حضرت جی سامان جل گیا، چھت جل گئی، آپ نے نماز ختم نہ کی. فرمانے لگے او لوگوں، جس آگ کو مٹی بجھا دے، جس آگ کو پانی بجھا دے، میں اس آگ کی فکر کیا کروں جسے لوگ بجھا دے.
میں اس آگ کی فکر میں لگا ہوا ہوں جسے عمل کے سوا اور کوئی شے بجھا نہ سکے گی۔ کس طرح کی نماز پڑھتے تھے یہ حضرات، چاہے ان کو کتنی زحمت کا سامنا کرنا پڑا، کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، صحابہ کرام کبھی نماز قضا نہیں ہونے دیتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ نابینا بھی کتنا خوش نصیب ہوگا جس کا ہاتھ پکڑ کر قبلہ رخ سرکار مدینہ خود کھڑا کرتے ہیں۔ ایک جنگ میں تشریف لے گئے، جہاد میں تشریف لے گئے، اپنے مسلح پہ عبداللہ بن ام مکتوم کو کھڑا کر کے گئے، میرے بعد میرے مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا صحابی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر دور پڑتا ہے، نماز کے لیے آتے ہوئے ٹھوکریں لگتی ہیں، ٹکریں لگتی ہیں، پریشان ہوتا ہوں، کیا آپ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، جاؤ تم اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتے ہو، معذور ہو، محتاج ہو۔ صحابی اٹھ کے بڑے خوش ہوتے ہوئے واپس گئے، اجازت مل گئی۔ صحابی ابھی اپنے گھر بھی نہیں پہنچا کہ آسمان سے جبریل امین تشریف لے آئے اور اللہ پاک کا پیغام پہنچایا، یا رسول اللہ، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، معذور محتاج نابینا صحابی کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ او کالی کملی والے، ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے دوسروں کی نماز قبول کی جاتی ہے، ان لوگوں کی وجہ سے جن کو آپ نے گھر میں نماز کی اجازت دی، ایسے لوگوں کی برکتوں سے اوروں کی نماز قبول ہوتی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مکتوم کو راستے سے واپس بلایا اور بلا کے فرمایا، عبداللہ اذان سنتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ سنتا ہوں۔ ارشاد فرمایا پھر تو تمہیں مسجد میں آنا ہی پڑے گا۔ اللہ میاں نے یہ بات گوارا نہ کی کہ حضور کا ادنا صحابی، محتاج صحابی بھی جماعت کے بغیر گھر میں نماز ادا کر لے۔ ارے اس زمانے کے تو نبی بھی کتنے اونچی شان کے مالک تھے۔ مدینہ پاک میں اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ مدینہ پاک میں یہودی عورت رہتی ہے، شاعرہ ہے، شعر پڑھتی ہے، حضور کی بڑی توہین کرتی ہے، گستاخی کرتی ہے، بے ادبی کرتی ہے۔ صحابہ کرام نے اطلاع کری، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا، آپ کو پریشانی ہوئی۔ مغرب کی نماز میں اعلان فرمایا، کون ہے جو اس یہودی عورت کو قتل کرے؟ کون ہے جو میری توہین کرنے والی، بے عزتی کرنے والی اس عورت کو قتل کر ڈالے؟ میں اس کے لیے جو قتل کرے گا جنت اور بہشت کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا، نابینا صحابی نماز کے بعد علیحدہ کونے میں جا کے سجدے میں پڑ گیا۔ کہتا الہ العالمین، سجدہ درمیان میں میدان میں حملہ کرنا میرے بس کا روگ نہیں، حملہ کرنا میرے بس کا روگ نہیں، تلوار چلانا میرے بس کا روگ نہیں، نیزہ چلانا میرے بس کی بات نہیں، تیر اندازی میرے بس کی بات نہیں۔ سارے صحابہ میدان جہاد میں جاتے ہیں، اپنے درجے بلند کراتے ہیں، بہشت لوٹتے ہیں۔ او میرے پروردگار، میں محتاج صحیح، میں معذور صحیح، میں مجبور صحیح، اے اللہ یہ مجبوری بھی تیری دی ہوئی ہے۔ او میرے مالک، اس عورت کا قتل تو میرے ہاتھوں نصیب کر دے۔ بتاؤ کس نے اس کے ذمہ لگایا تھا؟ آج ہر مسلمان کہتا ہے میری کوئی ذمہ داری نہیں، مجھے کیا کرنا ہے، اپنے آپ لوگ سنبھال لیں گے اپنا کام۔ کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے پرواہ نہیں، کوئی دینداری اختیار کرے یا نہ کرے پرواہ نہیں، کوئی اسلام کے قانون کی حمایت کرے مخالفت کرے پرواہ نہیں، ہمیں کیا لینا۔ ارے اس نابینا صحابی کو اس بات کا پتہ نہیں تھا جو تمہیں چل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی تو نہیں کیا کہ کوئی محتاج آدمی جا کر عورت کو قتل کرے، مطلق فرمایا، اور ظاہر ہے کہ حضور کا اعلان آنکھوں والوں کے لیے تھا، نوجوانوں کے لیے تھا، مجاہدوں اور غازیوں کے لیے تھا، لیکن تمنا اپنی اپنی اور حسرت اپنی اپنی ہے۔ نابینا صحابی سجدے میں پڑا ہوا رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، سسکی علیہ الہی، اور میرے پروردگار، نبی نے جنت کا وعدہ فرمایا، اس عورت کا قتل میں محتاج کے نصیب کر دے۔
ایک معذور محتاج کو کتنا بڑا خیال ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا، کتنی تابعداری کرتا ہے، جو کام ذمہ نہیں لگایا اسے خود بخود لگنے کے تیار ہے، اللہ پاک سے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ جو اچھے بھلے ہیں اس زمانے میں آنکھوں والے لکھے پڑھے، شرم نہیں آتی یوں کہتے ہوئے اسلام اس زمانے میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، اسلام اس زمانے میں چل ہی نہیں سکتا، قرآن چل ہی نہیں سکتا۔ اور مسلمانوں جس قرآن کا قانون اس زمانے میں نہیں چل سکتا، پھر میری بات سنو، اس قرآن کا ثواب اس زمانے میں تمہارے مردوں کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ قانون چلانے کے لیے یہ ناقص ہے، مردے بخشوانے کے لیے یہ کامل ہے۔ وسیلہ پیش کرتے ہیں، مرنے کے بعد قرآن پکڑ کے بیٹھتے ہیں، میرے باپ دادا ضامن بنی، ساری عمر قرآن کو ضامن نہیں بنایا، ساری عمر قرآن کو گھر میں جگہ نہیں دی، دکان میں جگہ نہیں دی، منڈی میں جگہ نہیں دی، کاروبار میں جگہ نہیں دی، شکل میں جگہ نہیں دی، لباس میں اللہ کے قرآن کو کبھی جگہ نہیں دی، مرنے کے بعد کہتے ہیں یہ قرآن ہمارا ضامن بنے گا۔ لوگوں، قرآن اتنا کملا کوئی نہیں جس قرآن کے قانون پہ چلا نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کا قرآن زندوں کے لیے نہیں، بادشاہوں کے لیے نہیں، تاجروں کے لیے نہیں، مزدوروں کے لیے نہیں، اللہ کا قرآن مردوں کے لیے آیا ہے، مردوں کے لیے آیا اللہ کا قرآن۔ اسے سنبھال کے رکھو، جب کوئی مر جائے تو اسے پڑھ کر کے بخش دینا، ختم کرا دینا، بس کافی ہے، قرآن تم سے راضی۔ اللہ والوں ایسی بات نہیں، یہ محتاج صحابی ہے، نابینا صحابی